اب دستار عیدی سے اللہ تعالیٰ ملے گا، دستار عیدی سے روز ملتا ہوگا. عیدی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے 16,000 لاشیں جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں. یہ وہ لاشیں نہیں کہتا ہے کہ نالوں کے اندر پڑی ہوتی نا جو، یا کہتا ہے ایسی ایسی لاشیں تھیں بچے ان کے قریب نہیں جاتے تھے، اتنی بو آتی تھی. میں جاتا تھا، میں اس کو اٹھاتا تھا، اٹھا کے نہلاتا تھا خود، کیونکہ لوگ نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. نالوں کے اندر گھس کے وہاں سے لاشیں گری نا، جو مار کے کسی کو پھینک دیا تو پھول جاتی نا لاش سر بہت زیادہ، نالے کے اندر ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں. تو کہتا کوئی بندہ نکالتا نہیں تھا. میں نالے کے اندر جا کے اس کو خود لاش کو باہر نکال کے خود ایمبولینس کے اندر رکھ کے خود ایمبولینس چلا کے، کیونکہ ڈرائیور اتنی بو ہوتی تھی ایمبولینس چلاتا نہیں تھا، میں اس کو اپنے لے جا کے اس کو خود اپنے ہاتھ سے نہلا کے پھر اس کو کافور لگا کے کفن لے پھر اس کا جنازہ اٹھا کے دفن کرتا. 16,000 لاش، 18,000 بچے جن کو والدین نے کوڑوں پہ پھینک دیا تھا، جس میں ایک اب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ایک بینک کا، تو اس میں سے پالا بندہ. تو اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی ہوگی آپ کا خیال ہے؟ تو ان سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جنت تو یہ لوگ جنتی ہیں نا جی، اور جنت کا یہ ہے کانسیپٹ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. تو ان کی تو دنیا کے اندر ملاقاتیں ہوتی رہی. اور عیدی عبدالستار عیدی عبدالستار عیدی، ٹھیک ہے نا جی. تو لوگ تو یہ ایسا جو ہیں تو انہوں نے دیکھیں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا سارا. اور کون سی چیز ان کی زندگی میں کم تھی جی؟ ہر چیز تھی، ہر چیز. کون سی چیز کم رہے گی؟ مطلب بغیر جوتوں کے پھرتے رہے ہیں، بغیر کھانے کے پھرتے رہے ہیں، ننگے پھرتے رہے ہیں یہ، یا ان کے پاس گھر نہیں تھا، یا کوئی اچھا کمفرٹیبل بیڈ نہیں، سب کچھ تھا. تو یہ میں جو ہے نا، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے کمپٹیشن سے نکلنا سر، نیویجرڈ نہیں نکلنا. ہمارے جو آگے ہے سب پوری دنیا آگے نکل جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کر لے جو کرنا. جس نے وہ پہاڑ توڑنا ہے توڑ لے. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا نا سر، اس دن جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے. آپ کو فیل ہوگا کہ وہ ایسے جیسے سر کے اوپر 40 کلو کا وزن رکھا ہوا تو نکل گیا، اتر گیا، اور آپ کو جنت باقاعدہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جو آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے نہیں دے رہی ہے، کہ ایکسیپشنل لائف نہیں گزارنے دے رہی. تو کمپٹیشن سے نکلیں، اور کمپٹیشن سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ میئر کریں کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے، کتنی دولت چاہیے. جب آپ فیصلہ کر لیں گے نا تو کمپٹیشن سے نکل جائیں گے. کمپٹیشن سے نکل جائیں گے، سٹریس ختم ہو جائے گا. سٹریس ختم ہو جائے گا تو یہی زندگی جو ہے نا آپ کی جنت بن جائے گی. مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. یہ 15 چیزیں آپ کے لیے سب آسان ہو جائیں گی، ایشو کوئی نہیں ہے سر. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا یہ ہے کہ جو دولت آپ نے بنا لی ہوئی ہے اسے ری انویسٹ کریں، اسے ری انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ری انویسٹمنٹ ایسی کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کا ایک اور بزنس کھول لیں آپ. دوسرا بزنس نہیں کرنا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ایک بزنس کافی ہے، دوسری انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کریں، اور انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اگر آپ کو ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے تو پھر وہ بزنس ہے، پھر انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب 2-4 قسم کی انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے یہ اس کا ریئل اسٹیٹ کے اندر لگا دیں، لیکن وہ فزیکل ہونا چاہیے، کوئی پلازا بنا ہوا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک دوست تھا، اس کے چیزیں بکھری بکھری ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ ساری بیچ ساری بیچ کے نا اس نے ایک پلازا لے لیا سمپل. اچھا، اس کو میں نے اور مشورہ دیا، وہ کہتا ہے یار کمال کرتی ہے، اتنا زیادہ خوش. میں نے کہا گھر بھی بیچ، گھر بیچ کے نا جو پلازا ہے نا اس کا اوپر پینٹ ہاؤس بنا، اس کے اوپر، اور پینٹ ہاؤس میں رہے. اچھا، اس کا ایک تو مارگلا ویو ہے اوپر. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بجلی جو ہے نا ساری پلازے کی ہے، ملازم بھی سارے پلازے کے، پانی بھی سارا پلازے کا. اب کوئی اس کو نا سیکورٹی بھی نہیں. رات کو لفٹ بند کر دیتا ہے، چور اتنے کس طرح چڑھے گا؟ نہ کوئی سیکورٹی کا ایشو، اچھا، نہ بجلی کا مسئلہ، نہ مینٹیننس کا مسئلہ، نہ پانی کا مسئلہ، نہ گیس کا مسئلہ، سارا بالکل مارکیٹ نیچے، اوپر سے مارگلا ویو. کہتا یار یہ تو آئیڈیا آیا نہیں ساڈے دماغ دے وچ. پارکنگ بھی ساری اپنے پلازے کی ساری، باقی نیچے کرائے پہ لگایا ہوا، عیاشی کٹ رہا ہوتا ہے. 2 مساجر رکھے ہوئے، مساج کرتے رہتے ہو بیٹھ مزے، ہے نا. تو وہ جو ساری دولت تھی نا ساری کر کے نا جی تھوڑے 36 پلاٹ نے تھی کر رہے ایک لو سنبھالنا آسان، بجائے اس کے پتہ لگے کہ دوسری جو پراپرٹی سب چوکیدار رکھے ہوئے ہیں اور مہینے میں 4 چکر بھی لگانے پڑ رہے ہے نا. تو 40 کے بعد نا 40 سال کے بعد، اس سے پہلے آپ رکھیں، اس سے پہلے آپ چھوٹے چھوٹے کرتے رہیں انویسٹمنٹس، کیونکہ وہ آپ کی بچت ہے. اور پھر اس کو ایک ہی بار اکٹھا کر کے نا ایک جگہ پہ لگا دیں، وہ آسان. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک باسکٹ میں انڈے نہ رکھیں. میں کہتا ہوں یار اگر اس باسکٹ میں سے انڈے رکھنے سے بچے نکل رہے ہیں نا اسی میں رکھو یار، بجائے 6 باسکٹس آپ نے اٹھائی ہوں وہ ذلیل کر دیں گے آپ. یہ ایک پرانے کانسیپٹس ہیں.
اور یہ ان نوجوان لوگوں کے لیے کانسیپٹ ہیں جن کے پاس ابھی ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. جو آفٹر 40 ہے نا، آپ کے پاس اب یہ سمجھیں کہ آپ نے میجر ٹائم گزار لیا ہوا زندگی میں. وہ ایک حدیث ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نا، اس کی عمر 60 سے لے کے 70 سال کے درمیان. تو اگر آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں تو 2/3 تو آپ نے گزار دی ہوئی، اب صرف 1/3 رہ گئی آپ کی. تو اس کو آپ ذرا زبردست قسم کا کمفرٹیبل کرنے کے لیے، جنت والے کرنے کے لیے وہ ضروری. پہلا سر کمپٹیشن سے نکلیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس دن نکل جائیں گے اس دن آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے. جب یہ فیصلہ کر لیں گے تو آپ کے لیے سمپل ہو جائے گا. اور تھرڈلی یہ کہ یہ جو دولت ہے اس کو ری انویسٹ کریں تاکہ یہ آپ کو خود پیسے کما کے دیتی رہے. اور جب یہ آپ کو پیسے کما کے دیتی رہے گی تو اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو. ٹھیک، دولت کے لیے کام نہیں کرنا. ویلفیئر کے کام کریں، آپ گھومیں پھریں، 2-4-5 گھنٹے جو ہے نا ایکسرسائز کیا کریں، کتابیں پڑھیں. آپ کتابیں اسی لیے بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ میں نے تمہیں کتاب دی اور قلم دیا. قلم کا فائدہ اٹھائیں، کتابوں کا فائدہ اٹھائیں.